الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه. فإنما نحن به وله. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، جب تمہارا سامنا ہو جائے کسی گروہ سے، کسی جماعت سے، کسی قوم سے، فَاثْبُتُوا، تو پھر جمے رہو، ثابت قدمی اختیار کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، ان کا حکم مانتے رہو، اور آپس میں کسی طرح کا اختلاف نہ کرو. اگر تم اختلاف کرو گے تو پھر تم میں کمزوری آ جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی.
اور ڈٹے رہو، بے شک اللہ ڈٹے رہنے والوں کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے راستے میں جب جنگ لڑی جاتی ہے تو یہ اہل ایمان کے لیے جہاں آزمائش کا موقع ہوتا ہے وہاں بہت ہی بڑا اجر سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے۔ جنگیں وطن کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں، جنگیں اپنی قوم اور قبیلے کے لیے بھی لڑی جاتی ہیں، صرف اپنی عزت بچانے کے لیے بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں، بہت ساری دیگر وجوہات بھی ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر جنگیں لڑی جاتی ہیں، لیکن جو جنگ، جو قتال، جو لڑائی اجر والی لڑائی ہے وہ صرف وہ لڑائی ہے جو اللہ کے راستے میں لڑی جائے، جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑی جائے، وہ لڑائی، وہ جنگ جو ہے وہ اجر والی ہے۔ بلکہ اس لڑائی میں تو پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہو، کامیابی مل جائے یا مکمل ناکامی ہو۔ اگر لڑائی اللہ کے راستے میں ہے، اللہ کے لیے ہے، تو پھر دونوں صورتوں میں اجر مل جاتا ہے۔ اللہ کریم نے سورہ نساء کے اندر فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے لیے ہو، جو لڑا اللہ کی راہ میں ہو، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، پھر دو متضاد نتائج میں سے کوئی نتیجہ نکل آئے، چاہے وہ قتل کر دیا جائے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، او یغلب، یا پھر غالب آ جائے، کامیاب ہو جائے، اپنے دشمن کو مغلوب کر لے، فتح ہو یا شکست، دونوں صورتوں میں اللہ فرماتا ہے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم اس کو عن قریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ لہذا بنیادی جو ضرورت ہے اور جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ جنگ اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے راستے میں۔ اب جہاں تک اس جنگ کی بات ہے جس کے بادل ہمارے سروں پہ آج کل منڈلا رہے ہیں اور جس جنگ کے اندر ہم شریک ہیں، اور آج کل صبح و شام ہم خطرہ بھی محسوس کرتے ہیں، اور کچھ گزشتہ 2-3 راتوں میں ہم نے مہمات ہوتی دیکھی، ہماری بعض مساجد کے اوپر حملہ کیا گیا، شہادتیں بھی ہوئی۔ اب اس کے مقابلے میں ہماری فوجوں نے کچھ ان کے جہاز بھی گرائے، کتنا نقصان ہوا کتنا نہیں ہوا، اس کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر ایک افواہوں کی بھرمار۔ تو میں نے گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ جمعہ یہ جو اطلاع ہے صرف وہ اتھینٹک ہے، یہ قرآن کا حکم کہ جب جنگ کا معاملہ ہو تو اطلاع صرف وہ اتھینٹک ہے، صرف اس اطلاع کے اوپر کان دھرا جائے جو اولو الامر کی طرف سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ جب بھی ان کے پاس کوئی جاءہم امر من الامن او الخوف، کہ جو کوئی خبر ان کے پاس آتی ہے چاہے وہ امن کی ہو چاہے خوف کی ہو، امن سے مراد فتح کی خبر، خوف کی خبر سے مراد شکست کی خبر یا کوئی نقصان کی خبر، کوئی بھی خبر آتی ہے اذاعوا بھی، لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، نشر کر دیتے ہیں، منٹوں سیکنڈوں کے اندر پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر خبریں وائرل ہو رہی ہیں، اور کہیں کسی طرح کی افواہ پھیلائی جا رہی ہے، کہیں کسی طرح کی افواہ پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ غلط ہے
افواہوں کے ذریعے سے. ایک جنگ وہ ہے جو میدانوں میں لڑی جا رہی ہے، ایک جنگ وہ ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر لڑی جا رہی ہے. لہذا اگر خبریں غلط ہوں گی تو غلط خبروں کے اوپر اور غلط پرسیپشن کے اوپر ایک ہی جنگ ہوتی ہے. اس جنگ کے بارے میں جب غلط پرسیپشن ہو اور غلط خبر اڑائی جائے تو اس کے نتائج بھی بدل سکتے ہیں اور فوجیوں کے جو جذبات ہیں وہ بھی بدل سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن میں اللہ کریم نے جالوت کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس میں 2 ڈفرنٹ پرسیپشن بتائے. ایک وہ ہیں جنہوں نے کہا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں کہ ہم جالوت اور اس کی فوج کے ساتھ لڑیں. اب یہ ایک بات ہے، انہوں نے فوج دیکھی جالوت کی، بہت بڑی فوج تھی. خبریں یہ پھیلا دی کہ ان کی فوج بڑی ہے، ہم نہیں لڑ سکتے. یہ خبر پھیلا دی، یہ پرسپشن ہے. اب اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ جو کمزور ایمان والے ہیں بیٹھ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے. اللہ، اور اللہ فرماتا ہے وہ لوگ الذین یظنون، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے، جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، انہوں نے کہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تاریخ اٹھا کے دیکھو، کتنی ہی چھوٹی جماعتوں نے، کتنے ہی چھوٹی فوجوں نے کتنی ہی بڑی بڑی فوجوں کو اللہ کے حکم سے شکست دی ہے. یہ تو تاریخ بھری پڑی. آپ 313 اور 1000 کے مقابلے کو دیکھ لیجئے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے. اور میں نے یہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے کہ غزوہ بدر جس میں مسلمان 313 تھے اور مقابلے میں 1000، 3 گنا بڑی فوج تھی اور کیل کانٹے سے لیس تھی. اسلحہ اس وقت کے اعتبار سے جو جدید ترین اسلحہ ہو سکتا تھا وہ ان کے پاس تھا، اور مسلمان جو ہیں وہ 313 تھے، یعنی 1/3، 1/3 فوج تھی، اور وہ بھی ان کے پاس کوئی بہت زیادہ اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، سواریاں وغیرہ بھی نہیں تھی. اللہ کے حکم سے فتح ان کو ہوئی جو چھوٹی فوج تھی. تو میں نے کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ آپ پوری تاریخ اٹھا کے لے لیجیے، غزوہ بدر سے لے کر آج تک ایک بھی جنگ ایسی نہیں ہے، ایک بھی جنگ ایسی نہیں جس میں مسلمان افرادی قوت اور وسائل کے اعتبار سے زیادہ ہو اور پھر انہوں نے جنگ جیتی ہو. ہمیشہ وہ جنگ جیتی ہے جس میں مسلمان تھوڑے ہوتے ہیں، افرادی قوت بھی کم ہوتی ہے، وسائل بھی کم ہوتے ہیں، اسلحہ بھی کم ہوتا ہے، یہ جیت جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی اور ناکامی اللہ کی مدد پر منحصر ہے. اس کا تعلق اسلحے کے ساتھ نہیں ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اگر کافر ہے تو اس کا بھروسہ افرادی قوت کے اوپر، وسائل کے اوپر، اسلحے کے اوپر ہوتا ہے. مومن کا بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی مدد پر ہوتا ہے. لہذا اسلحہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے. تو آپ تاریخ کی جنگوں کو لے لیجئے، چھوٹی جماعتوں نے، کتنی چھوٹی جماعتوں نے کتنی بڑی جماعتوں کو، کتنے ہی یہ واقعات بھرے پڑے ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ ان کو انہوں نے شکست دی. اور آج بھی جس جنگ کے اندر ہم مبتلا ہیں اس وقت، وہ ہمارے ملک سے 7 گنا بڑا ملک ہے. 7 گنا بڑا ملک، 7 گنا بڑی فوج، 7 گنا بڑی فضائیہ، 7 گنا بڑی نیوی. اور اللہ کا شکر ہے ڈر وہ ہم سے رہے ہیں، ہم ان سے نہیں ڈرتے. خوف میں وہ مبتلا ہے. حالانکہ 7 گنا چھوٹا ملک ہو، 7 گنا چھوٹی فوج ہو تو بندہ تو کچا کھا جائے. لیکن اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. مومن کے پاس
وہ حوصلہ ہوتا ہے، وہ طاقت ہوتی ہے، وہ قوت ہوتی ہے جو اللہ کی مدد کے ساتھ آتی ہے، اور اللہ کی مدد ہی فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم اگر ایمان کی بنیاد پر لڑو گے نا، ایمان کی بنیاد پر لڑو گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ کامیابی تمہاری ہے۔ اگر تم نے اپنی بنیاد چھوڑ دی، ایمان چھوڑ کے کوئی اور بنیاد بنا لی، تو پھر معاملہ اور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جنگ ہر طرح کی بنیادوں پر لڑی جاتی ہے، لیکن مومن جو جنگ لڑتا ہے وہ صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے۔ جب ہم موجودہ جنگ کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں مختلف قسم کے پرسیپشنز موجود ہیں، مختلف قسم کے نقطہ نظر موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی ذاتی اختلاف کی بنیاد پر ہماری فوج کے خلاف اس وقت ہردہ سرائی کر رہے ہیں، اور عین جنگ کے دوران اس طرح کی گفتگو کرنا، اس طرح کے ریمارکس پاس کرنا، اس طرح کی رائے دینا، یہ نہ صرف یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے، بلکہ یہ جنگ کے اوپر اثر انداز ہو سکتی۔ اس لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ جب جنگ ہو جائے تو فثبتوا، ایک پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ثابت قدمی کے ساتھ جم جانا۔ وہ حدیث آپ نے سنی، میں نے عرض کی تھی کہ جنگ کی تمنا نہ کیا کرو، جنگیں تباہی و بربادی مچا دیتی ہیں۔ جنگ کی کبھی تمنا نہ کرو، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا اللہ العافیہ، دشمن کے ساتھ کبھی بھی جنگ کی تمنا نہ کرو، اللہ سے عافیت مانگا کرو۔ اس کا مطلب ہے جب جنگ ہوتی ہے تو پھر عافیت نہیں ہوتی، اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگو۔ ہاں فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، جنگ شروع ہو ہی گئی، انہوں نے لڑائی شروع کر ہی دی، فَاصْبِرُوا، تو پھر ڈٹ جاؤ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اذا لقیتم فئۃ، جب تمہارا کسی سے آمنا سامنا ہو جائے اس وقت پھر بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی پیٹھ پھیر کے بھاگے گا، پھر کوئی اگر جنگ سے پہلو نہیں کہے گا، پھر کوئی اگر میدان سے فرار ہوگا، تو قرآن کہتا ہے اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا۔ اگر پھر کوئی پیچھے ہٹا، پھر چاہے چھوٹی فوج ہے چاہے بڑی فوج ہے، چاہے ایک ہے چاہے 1000 ہے، چاہے 1,00,000 ہے چاہے 1 کروڑ، پھر ڈٹ جانا۔ پھر قرآن کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ پھر ڈٹ جانا۔ اب اگر جنگ انہوں نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے تو دیکھیں جنگیں جو ہیں وہ بہت زیادہ تکنیکی مہارتوں کے اوپر، خاص طور پر جدید جنگیں، اس کے اندر بہت ساری تکنیکی مہارتوں کی ضرورت ہوتی، بہت ساری درست انفارمیشن کی ضرورت ہوتی جو عام طور پر عوام الناس کے پاس نہیں ہوتی، اور لوگ اپنے طور پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں کرنا، اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، ہر خبر وہ سورس آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اور اولو الامر کیا کہتے ہیں، اور جب اولو الامر آپ کو ایک خبر دیں تو اس پر اعتبار کر لینا، وہ خبر صحیح ہو وہ غلط ہو، اولو الامر جو ہیں وہ آپ کو غلط خبر دے رہے ہیں تو بھی قرآن کا حکم ہے کہ آپ نے اولو الامر کی خبر کے اوپر اعتبار کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرب خدعہ، جنگ جو ہے وہ چال بازی کا نام ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو جو اولو الامر خبر دے رہے ہیں وہ کوئی چال بازی کی خبر ہو، وہ اس لیے خبر دی جا رہی ہو کہ اس سے دشمن کو نیچا دکھانا مقصود ہو، یا کوئی بھی اسٹریٹجی ہو، کیا حکمت عملی ہے، کیا تکنیکی ضرورتیں ہیں، کیا تکنیکی مہارتیں ہیں، یہ ہم عوام الناس نہیں جانتے، وہ لوگ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ جانتے ہیں، لہذا ان کے اوپر چھوڑ دیں۔
قرآن کا حکم ہے کہ ان کے اوپر چھوڑ، وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو بھی ان کے اوپر چھوڑ دے، اگر وہ غلط بات کر رہے ہیں تو بھی ان کے اوپر چھوڑ دے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، وگرنہ اگر اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، جنگ کے اندر تو اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، اتفاق کی ضرورت ہوتی ہے، قوت کو مجتمع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر اختلاف ہوگا تو تم میں کمزوری اور بزدلی آ جائے گی، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور اس موقع پر ہوا اکھڑنے کی اور کمزوری دکھانے کی اور بزدلی دکھانے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ فَاثْبُتُوا وَاصْبِرُوا، ڈٹنا ہے، ثابت قدمی اختیار کرنی، اور وہ ثابت قدمی کس بنیاد پر؟ میں عرض کر رہا تھا کہ جنگ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ تو کیا یہ جنگ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ وطن کے لیے؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جنگ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے جا رہی ہے یہ وطن کے لیے جنگ ہے۔ میں یہ عرض کر دوں، یہ نو ڈاؤٹ، کوئی اس میں شک نہیں ہے کہ آج کل جتنی ریاستیں بنی ہوئی ہیں ساری قومی ریاستیں، نیشن سٹیٹس ہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ کوئی سیکولرزم کے اوپر ریاست بنی، کوئی ریاست کسی قوم کے نعرے کے اوپر بنی، کوئی کسی نعرے کے اوپر ریاست بنی، کوئی کسی کے اوپر ریاست بنی۔ یہ پاکستان، یہ ریاست پاکستان کا اعزاز ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی۔ جب یہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جغرافیہ ہے، جس جغرافیے کے اوپر ہمارا ملک موجود ہے، یہ صرف جغرافیائی سرحدیں نہیں ہیں، یہ اس کی نظریاتی سرحدیں بھی ہیں۔ اور جب ان جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی جاتی ہے، آپ ریاست مدینہ کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی ریاست کو دیکھیے، وہ ریاست اللہ کے نام پر بنی تھی، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سرحدوں کے اوپر پہرا دینے والا سپاہی ہے اس کی جو آنکھ جاگتی ہے، ایک اللہ کے خوف سے جاگنے والی آنکھ اور ایک سرحدوں کے اوپر پہرا دینے والی آنکھ، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ وہ پہرا تو دے رہا ہے جغرافیائی سرحدوں کے اوپر، وہ پہرا تو دے رہا ہے آپ کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، لیکن چونکہ وہ جغرافیائی سرحدوں کے بنیادوں میں نظریہ موجود ہے، اس لیے جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت ایسے ہی ہے جیسے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت ہے۔ اس لیے جیسے ریاست مدینہ کی حفاظت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجر قرار دیا، ایسے ہی جب ریاست پاکستان کی حفاظت کی جائے گی، کیونکہ اس کی بنیادوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کا نظریہ موجود ہے۔ اور دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کے غزوہ کرنے والے، ہند کی لڑائی لڑنے والوں کے لیے، ہند کی لڑائی جو ہندوستان میں ہوگی، ہند کی لڑائی لڑنے والوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اجر کا اعلان کیا۔ ایک حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصابتان من امتی، میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں احرزہم اللہ من النار، ان کو اللہ نے آگ سے نجات عطا فرما دی ہے۔ دو گروہ ایسے ہیں جن کو اللہ نے آگ سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ کون سا گروہ؟ عصابت تغزو الہند، جو ہندوستان میں جنگ کرے گا وہ گروہ بھی جہنم سے آزاد ہے، وہ عصابت، اور وہ گروہ بھی جو حضرت عیسیٰ بن مریم، جو حضرت عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ہوگا وہ بھی جہنم سے آزاد ہے۔ لہذا جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور ہند کے اندر لڑ رہے ہیں تو یہ غزوہ ہند ہے۔ لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ اس کو غزوہ کیوں کہا گیا؟ میں دوسری حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں، اور پھر اس طرف بھی
ہماری توجہ ہو جائے کہ اس کو غزوہ کیوں کہا، حالانکہ اصولی اعتبار سے اور تاریخ میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں. ویسے تو غزوہ کا معنی جنگ ہے، لیکن غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہو، اور جس میں آپ شامل نہ ہو اس کو سریہ کہا جاتا. تاریخ کے اندر یہی تقسیم. لیکن اس جنگ کو جو غزوہ ہند ہے، جو ہند کی جنگ ہے، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فرمایا، اور دونوں حدیثوں میں غزوہ فرمایا. کیوں غزوہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ جنگ اہمیت کے اعتبار سے اس قدر یہ اعلیٰ درجہ رکھتی ہے، فضیلت کے اعتبار سے یہ اس قدر اعلیٰ درجہ رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوے کا درجہ دیا. حالانکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، غزوۃ الہند وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا غزوۃ الہند کے بارے میں، جو ہند کی جنگ ہوگی اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ فرمایا. کیا وعدہ فرمایا؟ کوئی فضیلت کا وعدہ فرمایا. وہ وعدہ فرمایا جو حضرت توبان کی حدیث میں ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہوں گے. وعدہ فرمایا، بس اتنی بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اگر مجھے غزوہ ہند میسر آ گیا، ان ادرکتھا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر مجھے غزوہ ہند میسر آ گیا، ہند کی لڑائی مجھے میسر آ گئی، تو میں کوشش کروں گا انفق بنفسی و مالی، میں اپنی جان بھی لگا دوں گا، میں اپنا مال بھی لگا دوں گا. مجھے اگر یہ مجھ میسر آیا تو میں اپنی جان اور اپنی مال لگا دوں گا. مختلف روایتوں کے اندر مختلف الفاظ آئے ہیں. ایک روایت کے اندر فرمایا مجھے اگر غزوہ ہند میسر آ گیا استشہد تو میں شہادت حاصل کروں گا، میں اس میں شہید ہو جاؤں گا، اور جب میں شہید ہو جاؤں گا تو پھر جو اس جنگ کے اندر شہید ہوں گے ان خیر الشہداء، وہ بے شک سب سے بہترین شہداء ہوں گے جو غزوہ ہند میں شہید ہوں گے. اور فرمایا اگر میں بچ گیا، شہید نہیں ہوا، میں نے مال بھی لگایا، میں نے جان بھی لگائی، لیکن میں بچ گیا، تو فرمایا پھر میں ابو ہریرہ المحرر، میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا. آزاد ابو ہریرہ کا کیا مطلب؟ قد اعتقنی من النار، مجھے اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہوگا. بچ گیا تو بھی جہنم سے آزاد، کام آ گیا تو بھی جہنم سے آزاد. اللہ کے بندو، ہمیں تو اللہ نے وہ جنگ میسر کر دی ہے، ہمیں تو اللہ نے وہ موقع میسر کر دیا ہے جس موقع کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے وعدہ فرمایا. رہ گئی یہ بات کہ ہند سے مراد کیا ہے، ہند سے مراد کون سی جنگ ہے؟ حدیثیں دونوں صحیح ہیں. غزوۃ الہند سے مراد کون سی جنگ ہے؟ کیا وہ کوئی ماضی میں جنگ لڑ لی گئی، یا کوئی وہ مستقبل کی جنگ ہے، یا وہ کس علاقے کی جنگ ہے؟ اللہ اکبر. ہند اور سندھ یہ دونوں علاقے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معروف تھے. یہ ملتان تک کا علاقہ، یعنی سمندر سے لے کر ملتان تک کا علاقہ یہ سندھ کا علاقہ کہلاتا تھا، اور ملتان سے آگے کا علاقہ ہند کا علاقہ کہلاتا تھا. اور ایک حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے یکون من امتی بعث الی السند والہند، میری امت میں سے گروہ جائیں گے لڑنے کے لیے، سندھ کی طرف بھی جائیں گے اور ہند کی طرف بھی جائیں گے، یعنی سندھ اور ہند دونوں کا تذکرہ بھی موجود. تو گویا یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں جو بھی جنگ لڑی جائے گی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعدے کے مصداق ہو. اور یہ جنگ پہلی نہیں لڑی گئی. ہاں، جنگ کی بات کرنے سے پہلے میں ایک بات اور عرض کر دوں.
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ہند کا تذکرہ موجود ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہند کا بادشاہ تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ بھیجا، اہدا ملک الہند الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرتن فیہ زنجبیل، ایک برتن کے اندر تحفہ بھیجا ہند کے بادشاہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ ایک برتن تھا، اس کے اندر جو کھانا تھا وہ ادرک سے بنا ہوا کھانا تھا، فیہا زنجبیل، ادرک سے بنا ہوا کھانا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صرف خود نہیں کھایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں اور صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فَأَطْعَمَ أَصْحَابَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کھلایا، قطعتن، ایک ایک ٹکڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو دیا، خود بھی کھایا، صحابہ کو کھلایا ٹکڑا ٹکڑا کر کے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طعمت قطعتن، ایک ٹکڑا مجھے بھی ملا، میں نے بھی کھایا۔ اور یہ کہاں سے آیا تھا؟ یہ اہدا ملک الہند، ایک ہند کے بادشاہ نے یہ ٹکڑا بھیجا، یہ تحفہ بھیجا تھا۔ تو ہند کے کس بادشاہ نے بھیجا تھا؟ اگر تاریخ کی روایتوں کو اس کے ساتھ جوڑیں تو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ ہند کا ایک علاقہ مالابار ہے، مالابار کے اندر سب سے پہلے ایک بادشاہ مسلمان ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا شق القمر کا، چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا معجزہ دیکھ کر یہ مسلمان ہوا تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ اس کے علاوہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت وہاں پہنچی تھی تو یہ مسلمان ہوا تھا۔ بہرحال یہ مسلمان ہو کے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوا تھا، اور بعد میں غالباً اسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ بھیجا تھا، اور جس تحفے کا ذکر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر۔ بہرحال دونوں روایتوں کو جمع کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہند اور سندھ دونوں علاقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھے، اور اس کے اوپر جنگیں ہر دور میں لڑی جاتی رہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس علاقے پر فوج کشی کی گئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہاں ایک جاسوسوں کا دستہ بھیجا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہاں ایک مہم بھیجی گئی، بعد ازاں بنو امیہ کے دور میں حضرت یعنی وہ جو محمد بن قاسم آیا تھا، محمد بن قاسم کے آنے سے پہلے 86 ہجری میں ایک اور مہم بھیجی گئی، یہ بھی حجاج بن یوسف نے بھیجی تھی، یہ بھی راجہ طاہر کے مقابلے میں بھیجی تھی، اور پھر 93 ہجری میں ایک مہم حجاج بن یوسف نے بھیجی ہے جس میں محمد بن قاسم آیا ہے، اور محمد بن قاسم پہلا آدمی نہیں ہے جس نے سندھ کے اوپر یا ہند کے اوپر حملہ کیا تھا۔ یہ راجہ طاہر والے قصے کے بعد جب یہ آیا ہے تو اس سے بہت پہلے کئی مہمات جو ہیں وہ یہاں اس علاقے کے اندر بھیجی جا چکی تھی، پھر اس کے بعد بھی اس علاقے میں مہمات آتی رہی۔ لہذا جس نے بھی اس علاقے میں جنگ کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کا مصداق ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے گروہوں کے ساتھ وعدہ کیا۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہم رہتے ہی اس علاقے میں۔ ہم اگر یہ جنگ لڑیں گے تو ایک یہ اس وجہ سے کہ اس کی نظریاتی سرحدیں لا الہ الا اللہ کی ہیں، یہ اعلاء کلمت اللہ کی جنگ ہے، اور یہ ایک اس وجہ سے مقدس جنگ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ غزوہ ہند کے مصداق ہے۔ اور اگر ہم اس کے اندر پورے خلوص کے ساتھ، نیتوں کے خلوص کے ساتھ، اپنے اخلاص کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کی نیت رکھ کے اگر ہم اس کے اندر حصہ لیں گے اور پورے اخلاص کے ساتھ حصہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کے مصداق ہیں۔ اگر مذاق بنایا، اگر میمز بنائی، اگر مذاق اڑایا، وہ جنگ تھوڑی ہے یا زیادہ ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اللہ جنگوں سے بچائے،
لا تتمنوا لقاء العدو، جنگ کی تمنا نہیں کرنی، لیکن جب شروع ہو گئی ہے تو پھر ثابت قدمی سے ڈٹنا ہے. اس ڈٹنا بھی ہے، ان خبروں پر اعتماد رکھنا ہے جو DGISPR دیتا ہے یا وزارت اطلاعات و نشریات دیتے ہیں. یہ ہمارے اولو الامر ہیں آج کے دور کے. اگر وہ خبریں غلط دیں، اگر وہ خبریں صحیح دیں، یہ ان کے ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی خبروں کے اوپر اعتماد کریں. اور دوسرا یہ کہ پوری قوم متحد رہے. کوئی اختلاف کی داخلی اختلاف کر لیں گے، ملک رہے گا تو اختلافات بھی رہیں گے، ملک رہے گا تو ہم آپس میں لڑ بھی لیں گے، ملک رہے گا تو آپس میں الیکشن بھی لڑ لیں گے، ملک رہے گا تو آپس میں اختلافات بھی کر لیں گے. اور اب اس وقت جو درپیش ہے وہ ایک مارکا درپیش ہے جو ملک کو درپیش ہے. اس لیے سب کو متحد ہو کے ولا تنازعوا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا. اگر اختلاف کرو گے فتفشلوا، تو بزدلی آ جائے گی، کمزوری آ جائے گی، وتذهب ريحكم، تمہاری جو ہے وہ ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ کا ذکر زیادہ، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، زیادہ زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر زیادہ ہی کریں. اور ذکر، سب سے بڑا ذکر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے نماز بھی پڑھی جائے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھنا سب سے بڑا ذکر ہے. لہذا کوشش کیا کریں روزانہ کم از کم 2 رکعت پڑھ کر دعائے حاجت کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی اجتماعی اور انفرادی فتح عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جہاں جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کو فتح عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کی حفاظت کرے. اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.